بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. درس سیرت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارکہ یعنی آپ کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ جو خاص آپ کی ذات سے متعلق ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ یعنی اپنے والد صاحب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں پوچھی تھیں اور پھر وہ امت تک پہنچائی. اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ قیمتی ذخیرہ ہمارے تک اور آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کے متعلق پوچھا، کیونکہ انسان کی زندگی دو حصوں میں عموماً تقسیم ہوتی ہے. ایک اس کی باہر کی زندگی ہے اور ایک اس کی گھر کی زندگی ہے. گھر کی زندگی کو پرائیویٹ لائف کہتے ہیں آج کل، یعنی ذاتی زندگی، نجی زندگی جسے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی تو صحابہ کے سامنے تھی ہی تھی، لیکن آپ کی جو گھر کی زندگی تھی وہ بھی چونکہ نبی ہیں اور نبی تو ہر لمحہ اور ہر سانس میں اس کے عمل کا اتباع ہوتا ہے، اس لیے حضور کو جو باہر کی زندگی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بے شمار صحابہ کی صورت میں شاگرد دے دیے گئے، لیکن جو گھر کی زندگی ہے اسے کون محفوظ کرتا؟ تو اس کے لیے پھر اللہ نے آپ کو ازواج مطہرات کی صورت میں صحابیات دے دی. ظاہر ہے کہ گھر میں کوئی دوسری عورت تو غیر محرم تو نہیں رہ سکتی جو دیکھے نوٹ کرے ان چیزوں کو، اور کوئی مرد بھی نہیں جا سکتا گھر میں باہر کا. تو یہ گھر کی زندگی وہ بیوی ہی دیکھ سکتی ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ سکتی ہے اور بتا سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت ازواج ہے یعنی زیادہ بیویاں ہیں اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے. صرف یہی نہیں ہے بلکہ مصلحتیں تو اور بہت ساری اللہ جانے، لیکن ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ آپ کی اس کے ذریعے سے جو گھر کی زندگی ہے وہ محفوظ ہو گئی اور امت تک منوعاً پہنچ گئی. تو اسی سلسلے میں فرمایا کہ جب آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ آپ کا گھر میں اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مثلا کھانا پینا، آرام کرنا، غسل وغیرہ کرنا، ضروریات زندگی پوری کرنا، اس کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو آپ اس میں اللہ کی جانب سے آپ کو اس کی اجازت تھی کہ آپ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت باہر ہی رہیں، امت کی بھی فکر فرماتے تھے اور زیادہ تر امتی کی فکر رہتی تھی. تعلیم، تعلم، سیکھنا سکھانا، لوگوں کے معاملات، عیادت کرنا کسی کے ہاں جانا آنا، یہ سب معاملات تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جانے کا بھی اللہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا. تو آپ جب گھر تشریف لاتے تھے تو اپنے گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیتے تھے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ نفلی عبادت جو ہے وہ گھر میں ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے. اگر گھر میں ماحول ہو، اور کوشش کرنی چاہیے گھروں کے اندر جب ہم نقشہ بنوا رہے ہوتے ہیں، گھر بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم باقی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ والا لان بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، فلاں روم بھی ہونا چاہیے، فلاں روم بھی ہونا چاہیے. تو ایک جگہ مخصوص ایسی بھی کر لینی چاہیے جہاں چھوٹی سی عبادت گاہ ہو.
یعنی وہ پاک جگہ رکھی جائے، وہاں مصلی وغیرہ، قرآن پاک، اس طرح کا ماحول ہو وہاں جہاں نیکی کا ماحول ہوتا ہے. جیسے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہونا چاہیے، اگر اللہ وسعت دے تو. اللہ نے کھلے گھر دیے ہوں تو پھر اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے، تاکہ جب بھی کسی نے نماز پڑھنی ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، وہیں چلا جائے. تو اصل نفل عبادت تو گھروں میں ہوتی ہے، تاکہ اس کو چھپا کر کیا جائے. فرض مسجد میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج کل ہمارے گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے، اس لیے اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آدمی مسجد سے نکلے فرض پڑھ کے نفل گھر میں پڑھنے کی کوشش کرے تو ایک تو راستے میں اس کو ٹکر جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو لے کے نکل جائے سائڈ پہ. یہ گھر میں جائے گا تو کہ اور مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات نوافل، سنتیں، وطر وغیرہ یہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ رہ جاتے ہیں. تو لہذا آج کل پھر یہ عمل معمول یہ ہے کہ لوگ نوافل سنتیں مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ اصلاً یہ عبادت گھر کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص فرماتے تھے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، اور دوسرا حصہ پھر اپنے آرام، خاص اپنے آرام کے لیے جو ہے وہ حصہ ہوتا تھا. اور پھر یہ جو گھر کی زندگی تھی، اس میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا کانا بشراً، کہ حضور بھی ایک انسان تھے، یعنی وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، سید الاولین والآخرین بھی تھے، لیکن گھر میں عام آدمی کی طرح رہتے تھے. یہ بھی کمال کی بات ہے کہ آدمی گھر میں جائے تو وہ اپنے سارے سٹیٹس وغیرہ باہر رکھ کے جائے. گھر میں افسر بن کے نہ جائے، گھر میں وہ بزنس مین اور سیٹ صاحب بن کے نہ جائے، گھر میں وہ عالم فاضل مفتی داعی مبلغ بن کے نہ جائے، گھر میں وہ ایک والد بن کے جائے، گھر میں وہ ایک خامد بن کے جائے، گھر میں وہ ایک بہن کا بھائی بن کے جائے، والد کا بیٹا بن کے جائے. یہ حیثیتیں اسے گھر میں رکھنی چاہیے. یہ حضور کی سیرت طیبہ ہمیں درس دیتی ہے کہ آپ سے بڑا رتبہ کس کے پاس ہوگا. لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ گھر میں عام آدمی کی طرح رہتے تھے. اس میں یہ نہیں تھا کہ جو ہے اب چارپائی پہ ہم بیٹھ گئے، اب ہمارے ہاتھ دھلائے جائیں، اب ہمارے یہ پروٹوکول دیا جائے، اب یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، نہیں. اور نہ ہی یہ کوئی ماحول تھا کہ گھر میں آئے ہیں تو بس گھر میں ماشاء اللہ نافذ ہو گیا کہ اب یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، نہیں. بلکہ ایک معمول کی زندگی پر رہتے تھے. فرمایا یفلی ثوبہ ویخصف نعلہ ویحلب شاۃ، بکری اگر گھر میں ہوتی تو اس کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے. کپڑے جو ہیں اپنے اس کو بھی اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت درستگی کرنی ہے، مرمت اس کی کرنی ہے، پیوند وغیرہ لگانا ہے تو وہ بھی لگا لیا کرتے تھے. اور اپنے جو ہے وہ جوتے میں بھی اگر کوئی اصلاح کرنی ہے، اس کو گانٹھنا ہے تو یہ بھی کر لیا کرتے تھے. یعنی مثال سے مقصود یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے گھر کے جو کام ہیں اس سے آپ کو عار نہیں ہوتی تھی کہ میں اور یہ کام کروں، میں اتنا بڑا آدمی یہ کام. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عار نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کاموں سے عار نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ پھر جو اپنے آرام کے لیے آپ کا حصہ بچتا تھا اس میں سے پھر بھی لوگوں کو وقت دے دیا کرتے تھے. پھر اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان پھر تقسیم فرما دیتے، یعنی باہر بھی لوگوں کے ساتھ ہی رہے، نماز پڑھائی، تعلیم دی، لوگوں کو مسائل سکھائے، قرآن پاک سکھایا، اللہ کی باتیں بتائیں، سب ہوتا رہا، مسجد میں ہوتا رہا، باہر ہوتا رہا. پھر جب گھر میں گئے تو گھر میں گھر والوں سے فرصت ہو گئی، عبادت سے فرصت ہو گئی، تو پھر بھی جو وقت بچا پھر بھی کوئی ملنے کے لیے آ گیا، پھر بھی کوئی اپنی ضرورت لے کر آ گیا، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا. صحابیات آ جایا کرتی تھی ازواج مطہرات کے پاس، تو وہ پھر حضور سے وہ مسئلہ پوچھ کے ان کو بتا دیا کرتی تھی. اس طریقے سے صحابہ ملنے کے لیے تشریف لے آتے تھے گھر پہ. بسا اوقات سیدنا ابو بکر آ گئے، سیدنا عمر آ گئے، سیدنا علی آ گئے، اور حضرات صحابہ جو ہے وہ تشریف لے آتے تھے. تو آپ نے اس حصے کو پھر بانٹ دیتے تھے، تقسیم فرما دیتے تھے. یعنی اس میں سے بھی بہت سا وقت امت کے کام میں صرف فرماتے، اور اس حصہ وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگاتے. یعنی اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ جو عام آدمی ملنے کے لیے مہمان ہے یا کوئی حاجت مند ہے تو وہ تو نہیں آتا تھا گھر میں، لیکن جو خواص اپنے قریبی لوگ ہوتے تھے، ساتھی ہوتے تھے، وہ پھر تشریف لاتے رہتے تھے. جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو اتنا آمد و رفت اور آنا جانا ہوتا تھا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم جب مسلمان ہوئے، یمن سے آئے تھے ہم لوگ، تو شروع میں ایک عرصے تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ حضور عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ گھر کے فرد ہیں، یعنی ایسے ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، تو ان حضرات کا بھی آنا جانا پھر لگا رہتا تھا اس میں۔ اور یہ حضرات یہ نہیں کہ کسی کو گپ شپ کے لیے آتے تھے، اچھا جی اب کوئی وقت فارغ ہو گیا تو ہم جو ہے جا کر کچھ دل لگی کر لیں، کوئی ہنسی کر لیں، یہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی کسی ضرورت سے ہی جاتے تھے، یا کوئی شرعی ضرورت، دینی ضرورت لے کے جاتے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، یا یہ ہوتا تھا کہ کسی کی کوئی جیسے دنیاوی حاجت ہے، ضرورت ہے کہ کسی کا کوئی مدد کرنی ہے، کوئی محتاج آدمی ہے، کوئی اس کا مسئلہ ہے، کوئی دعا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ، تو یہ لے کر پھر یہ خاص لوگ حاضر ہوتے تھے۔ اور پھر یعنی اس حصہ میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے، مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے۔ اس طرح سے عام لوگ بھی اس وقت کے فوائد میں شریک ہو جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ لوگوں سے کسی چیز کا اخفا نہ فرماتے، یعنی آپ کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ یہ کھلی کتاب تھی، یہ نہیں ہے کہ باہر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے، نہیں، زندگی جلوت خلوت یکساں، جو باہر ہے وہی اندر ہے۔ آج کل کا یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر کا جو ہے وہ انسان اپنا رویہ اپنے کچھ اور طرح کے رکھتا ہے، مینر، اور گھر میں جا کر جو ہے وہ اس کی اور طرح کی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک ایکٹنگ کی سی بات بن جاتی ہے بسا اوقات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت خلوت یکساں، جو مزاج، جو حالت جو ہے وہ باہر ہوتی تھی، ممبر پہ ہوتی تھی، وہی حالت گھر پہ ہوتی تھی۔ تو اس لیے کسی چیز کا اخفا نہیں ہوتا تھا، یعنی نہ تو دین کا کوئی حکم چھپاتے تھے کسی سے، اور نبی کو تو اس کی قطعاً اجازت بھی نہیں ہوتی۔ عام آدمی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اسے اگر جان جانے کی خوف ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ کسی نے اس کو قتل کی دھمکی دی ہوئی، اسے پتہ ہے کہ یہ کر گزرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ کفر کا کلمہ بول، تو اس کو گنجائش ہے کہ وہ دل میں تو ایمان ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل میں ایمان ہے، زبان سے اگر وہ مجبوری میں کلمہ کفر بھی بول دے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ عام آدمی کے لیے یہ گنجائش ہے، لیکن نبی کا یہ مقام نہیں ہوتا۔ نبی کبھی بھی حق چھپاتے نہیں ہیں، وہ جو بات بھی ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے کھول کر بیان، فاصدع بما تؤمر، اے میرے محبوب جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یعنی مکہ کی زندگی دیکھ لیں آپ، 13 سال کی زندگی، پھر مدینہ منورہ آ گئے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کوئی حکم چھپایا ہو کسی خوف سے، کسی آدمی کے خوف سے۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں بعض دفعہ آ جاتے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ چلتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ ایک تحریر لکھواؤ، لکھ دیتا ہوں میں، تم اس کے بعد پھر کسی کو کوئی کسی قسم کی پریشانی، غلط فہمی نہیں ہوگی، کوئی گمراہی نہیں پھیلے گی۔ تو کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ جو کہ مرض شدت اختیار کر گیا تھا، کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ لانی چاہیے تحریر، کچھ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی حضور کی جو ہے مرض شدید ہے تو تھوڑا افاقہ ہو جائے پھر کر لیں گے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال، یعنی یہ آپ کا حکم، کیونکہ صحابہ جو اس وقت موجود ہوتا ہے نا آدمی کسی مجلس میں، تو وہ اس وقت کے ماحول سے، لب و لہجے سے، باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں، اس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ حکم کس درجے کا ہے، یہ مشورہ ہے، یہ پوری بالکل حتمی چیز ہے، یہ اس ماحول سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور ماحول بہت سی چیزوں کو بتا دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ، والد صاحب جو ہیں وہ گاڑی کا بونٹ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا پانی لاؤ، تو پانی کس چیز میں جائے گا؟ کسی بوتل میں جائے گا، کسی بڑے برتن میں جائے گا۔ لیکن اگر وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا پانی لاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لوٹے میں پانی جائے گا، حالانکہ لفظ ایک ہی ہے، دونوں جگہ یہی لفظ بولا ہے پانی لاؤ، لیکن موقع محل نے اس کا مطلب بتا دیا کہ کیا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے صحابہ ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے سامنے حضور نے فرمان کہے، وہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ فلاں موقع پر فلاں بات فلاں آدمی سے اس پس منظر میں ہو رہی تھی، اس لہجے میں ہو رہی تھی، وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے صرف ٹیکسٹ ہے، صرف قرآن کی آیات ہیں یا حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارے سامنے پورا انوائرمنٹ نہیں جس کے اندر وہ حکم آئے تھے،
اس لیے قرآن اور حدیث کو ہم صحابہ سے ہٹ کر نہیں سمجھ سکتے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندازہ اس بات کا لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مشورہ ہے، لیکن ابھی اس کو اگر ڈیلے کر لیجیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپس میں تھوڑی بہت وہ بحث شروع ہو گئی اس موضوع پر، ڈسکشن جیسے ہوتی ہے۔ جب یہ ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑو، نکل جاؤ۔ طبیعت جو ہے اس میں بے چینی تھی، تو فرمایا کہ میرے پاس شور نہ کرو، چلے جاؤ۔ یعنی آپ نے اس کے بعد اس تحریر کا تذکرہ نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو دین مکمل ہو گیا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اتر چکی تھی۔ اس کے بعد ایک آدھ آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی، ورنہ دین مکمل۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی دین مکمل ہے، اب دین کا کوئی حکم بظاہر حضور لکھوانا نہیں چاہتے، کوئی انتظامی بات ہوگی تو اس کی ہم خود ہی بھی قرآن حدیث کو دیکھ کر اس میں سے فیصلہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو فی الحال حضور کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اس کے بعد یہ واقعہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بعد میں یہ واقعہ جو نا حدیث قرطاس کے نام سے کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، تو حضور نے کاغذ قلم منگوایا۔ تو اب ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان کے روب کی وجہ سے اور ان کی طبیعت کے جبر کی وجہ سے اور نعوذ باللہ ایسے جملے کہ حضور نے نہیں لکھوایا۔ حالانکہ بات سیدھی سی یہ ہے کہ اگر حضور جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے وہ اگر وحی تھی اور دین کا کوئی لازمی حکم تھا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت عمر کی وجہ سے حضور اس کو رک جائیں۔ کتنے موقع پر حضرت عمر نے رائے دی یا رسول اللہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، حضور نے وہ کام کیا۔ عبداللہ بن ابی کے جنازے پہ حضرت عمر کتنی کوشش کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ جنازہ آپ نہ پڑھائیں، لیکن آپ نے پڑھایا ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کو حضور پر ان کا کوئی انفلوئنس تھا یا وہ آپ اس میں آ جاتے تھے، تو پھر نبوت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی باتیں تو کر جاتا ہے لیکن سوچتا نہیں کہ اس کا اثر کہاں کہاں پڑے گا جا کر۔ تو اس لیے فاصدع بما تؤمر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، اے میرے پیغمبر، آپ کو جو حکم دیا گیا، جو آپ پر نازل ہوا، سب پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیں 13 سال مکہ میں رہ کر جو آپ نے توحید کا اظہار کیا ہے، مشکل حالات میں جان پر بن آئی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی بات چھپائی نہیں ہے کہ نہیں میں اس دعوے سے دستبردار ہو جاتا ہوں، نہیں، کبھی بھی نہیں، نہ دنیا کا لالچ، نہ خوف، نہ کوئی بات بھی، کیونکہ نبی کی شان سے بعید ہوتا ہے یہ۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اثر زیر اثر آ کر آپ نے یہ فیصلہ واپس لی، بات بہت غلط ہے۔ یہ بات قطعاً زبان سے کسی مسلمان کو نہیں نکالنی چاہیے۔ اصل بات یہ تھی کہ بظاہر آپ خلافت کا لکھوانا چاہتے تھے اور خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوانا چاہتے تھے، کیونکہ ایک جگہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کروں، پھر آپ نے خود ہی فرمایا اس بات کو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور مسلمان اس کے علاوہ کسی بات پر، کسی آپشن پر راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہوں گے، تو اس لیے اس کو ضروری نہیں سمجھا آپ نے، کیونکہ ایک کام تو ہو ہی جانا ہے، اب اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ، یہ جمعرات کا واقعہ تھا، یوم الخمیس کا واقعہ تھا، اور پیر والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور اس دوران آپ کی حالت طبیعت میں افاقہ بھی آیا، بہتری بھی آئی، مسجد میں تشریف آوری بھی ہوئی، اور بہت سے کام ہوئے، وصیتیں ہوئی، لشکر اسامہ کی روانگی کی باتیں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن آپ نے دوبارہ سے وہ کاغذ قلم نہیں منگوایا۔ تو اگر کوئی بہت ہی شریعت کا مسئلہ ہوتا تو آپ ضرور منگواتے، اس کو اسی وقت منگواتے۔ تو اس لیے یہ بات فرمائی کہ آپ کسی چیز کا اخفا نہیں فرماتے تھے، یہ نبی کی شان سے بعید ہے، یعنی نہ دین کا کوئی حکم چھپاتے تھے اور نہ ہی دنیا کا، بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔